أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امی ہماری تمام سہیلیوں کے بھائی ہیں اور ہمارا کوئی بھائی کیوں نہیں ہے؟ ماں مسکرائی اور بولی اللہ دے گا۔ بیٹیاں کہنے لگی کب دے گا امی؟ جب اللہ کو منظور ہوگا۔ ان سب کی دعا قبول ہوئی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور بہنوں کو بھائی مل گیا۔ بہنوں کے لیے بھائی سے زیادہ وہ ایک جیتا جاگتا گڈا تھا جس کے ساتھ وہ دن بھر کھیلتی، اس کے ناز اٹھاتی۔ ماں سے زیادہ وہ اس کا خیال رکھتی۔ وقت گزرتا رہا، اب بہن بھائی سکول جانے لگے تھے۔ اس دن موسم خراب تھا، بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بچے سکول گئے ہوئے تھے اور ماں فکر مند تھی۔ جب بچے گھر لوٹے تو ماں حیران رہ گئی۔ بھائی کا لباس خشک تھا، بہنیں پانی میں شرابور نظر آ رہی تھیں۔ ماں کو کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بھائی شوخ آواز میں بولا آپیوں نے مجھے چادر کے سائے میں رکھا۔ ماں مسکرائی اور بولی بہنوں کے اس احسار کو یاد رکھنا بیٹا۔ ماں بہت گہری بات کر گئی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ وقت گزر رہا تھا، ہر کوئی شادی شدہ تھا۔ ایک دن بھائی نے بہنوں سے کہا میں اکیلا وارث ہوں اور تم دونوں کو اپنے حصے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور چپ ہو گئی۔ کچھ آنسو پلکوں سے چھلکے، مگر اپنے آنسو بھائی سے چھپا لیے۔ جب وہ سب تحصیلدار کے آفس پہنچے، سب کے سب بیان حلفی قلم بند ہونے والے تھے۔ وہی لاج دلارا بھائی بہنوں سے ان کا حق چھیننے والا تھا، لیکن بہنوں کے لیے وہ اب بھی وہ گڈے جیسا تھا۔ موسم بدل چکا تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، آسمان ابر آلود تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ جب بہنوں نے دیکھا تو فوراً بھائی کے سر پر اپنے آنچل کا سایہ کر دیا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا، بھائی کو بچپن کی برسات یاد آ گئی کہ بھائی چھاتے کے سائے میں تھا اور بہنیں بارش میں بھیگ رہی تھیں، اور ماں کے وہ لفظ یاد آ گئے کہ بہنوں کے اس احسار کو یاد رکھنا بیٹا۔ ماں کی بات آج سمجھ آ گئی۔ قدم لڑکھڑا گئے، نیچے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا، بہنوں کے قدموں میں گر گیا، نظر آسمان کی جانب اٹھ گئی۔ اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا کہ اس کریم ذات نے ناانصافی کرنے سے بچا دیا۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔